رات کے سناٹے میں جب علی مسجد سے واپس آ رہا تھا، گلی کی نکڑ پر کسی کے سسکنے کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ سڑک کی مدھم روشنی میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بدن لرز رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو۔ علی نے آگے بڑھ کر پوچھا، بابا کچھ چاہیے؟ مگر وہ شخص خاموش رہا۔ چند لمحے بعد اس نے سر اٹھایا اور علی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بیٹا اگر تم نے آج میری بات نہ سنی تو کل تمہاری دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ علی چونکا، یہ کوئی عام فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجب یقین تھا۔ وہ نہ مانگ رہا تھا نہ دعا چاہ رہا تھا، بس ایک راز سنانا چاہتا تھا۔ علی تھوڑا جھجکا لیکن قریب جا بیٹھا۔ بوڑھا شخص اس کے کان کے قریب آیا اور آہستہ سے چند الفاظ کہے۔ وہ الفاظ سنتے ہی علی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کی سانسیں رک گئیں، اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور کانپتی آواز میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو صرف میں جانتا تھا۔ مگر بوڑھا شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ علی خوفزدہ ہو کر 2 قدم اس جگہ سے پیچھے ہٹا تھا۔ ایک انجانے خوف نے اسے ہر طرف سے ایسا گھیرا کہ وہ سانس لینے میں بھی دقت محسوس کر رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جیسے ساری دنیا اس کے سامنے تاریک کر دی گئی اور اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے ارد گرد دیکھنے لگا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ ایسے لڑکھڑایا جیسے وہ سو گیا تھا اور اچانک سے اسے بیدار کر دیا گیا۔ وہ بغیر مڑے بھاگتے ہوئے سڑک پار کرنے لگا۔ سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اس بوڑھے کی صورت بے دہانی میں اس سے ٹکرا گیا تھا۔ تقریباً بھاگتے ہوئے 5 منٹ میں وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ برے طریقے سے حواس باختہ تھا اور سانسیں ایسے پھولی ہوئی تھیں جیسے بھاگتے ہوئے آیا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا، صحن میں بیٹھی ہوئی اس کی ماں چونک گئی۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی اور جلدی سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ وہ تو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ایک چارپائی پر نیم دراز ہو گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ شاکرہ بیگم جلدی سے کچن میں گئیں اور پانی کا گلاس بھر کر لے آئیں۔ اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ جلدی سے بیٹے کو پانی دیا تو وہ ایک سانس میں ہی سارا پانی ختم کر گیا اور دوسرے پانی کی مانگ کرنے لگا۔ شاکرہ بیگم گھبرا گئی اور قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی، مگر ان کا بیٹا سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ان کا بیٹا ڈر گیا ہے۔ وہ وضو میں تھیں اور بار بار اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ان کا بیٹا ایسا پیاسا تھا کہ بار بار پانی پیے جا رہا تھا۔ نہ جانے اتنا سارا پانی کہاں جا رہا تھا۔ عموماً وہ ہر وقت بیٹے کو پانی پینے کا کہتی رہتی، مگر وہ ہر وقت پیاسا رہتا اور ماں اس فکر میں گھلتی رہتی کہ کہیں اس کے بیٹے کو پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ اور آج پانی ایسے پی رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ اس کی ماں نے بڑا جگ پانی کا بھرا اور اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ ایسے غرا رہا تھا جیسے کوئی جانور غراتا ہے۔ اس کی ماں خوف زدہ ہونے لگی، مگر وہ تو اپنے حواس میں نہیں تھا۔ کافی دیر وہ وہیں چارپائی پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی ماں دروازہ بجاتی رہی مگر اس نے کھولا نہیں۔ ماں کی تسلی کے لیے اس نے کہہ دیا کہ وہ ٹھیک ہے، بس آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں بیٹے کو وقت دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی اور بیٹے کے متعلق پھر فکر مند ہونے لگی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی دنیا اپنے بیٹے کے گرد گھومتی تھی۔ اپنے شوہر کے بعد وہیں اس کا واحد سہارا تھا۔ روتے روتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح علی اٹھا، ماں کو جائے نماز پر سوتے ہوئے پایا تو بے چین ہو کر آگے بڑھا اور ماں کو جگانے لگا۔ وہ جو کتنی ہی دیر سے ایسے سو رہی تھی، بازو کے درد سے جاگ اٹھی۔ خود کا بازو دباتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھے اور بیٹے کی جانب دیکھنے لگی جو پاش نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ جلدی سے اس نے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور دوپٹہ سر پر کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آرام کر، میں ناشتہ بنا لاتی ہوں۔ علی کہنے لگا، اماں آرام کریں، میں ناشتہ آفس میں کر لوں گا اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں بس تھوڑا سا ڈر گیا تھا۔ شاکرہ بیگم کہنے لگی،
وہ تو تمہیں دیکھ کر ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ تبھی علی سر جھکاتے ہوئے کمرے میں گیا۔ تیار ہونے کے بعد آفس نکل گیا۔ شاکرہ بیگم سارا دن گھر میں مصروف رہیں۔ جب وقت ملا تو سونے کے لیے کمرے میں لیٹ گئیں۔ کافی دیر وہ سوتی رہیں، اچانک برے خواب نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ سردی میں بھی سارا بدن پسینے سے بھر چکا تھا۔ اپنے ہی کمرے میں انہیں خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھی، آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکیاں کھولی تو باہر بھی اندھیرا ہو چکا تھا، یعنی رات ہو گئی تھی، اور انہیں علم ہی نہ ہوا۔ جلدی سے سوئچ بورڈ کو ڈھونڈتے ہوئے انہوں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ وقت دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور کھانا بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سبزی کاٹی تو خیال آیا، جلد بازی میں منہ تو دھویا ہی نہیں۔ وہ کچن سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر کچن میں آئی تو کھانا بن چکا تھا۔ وہ حیران ہونے لگی، 15 منٹ میں کھانا کیسے بنا؟ تبھی ایک سرد ہاتھ نے ان کو اچھلنے پر مجبور کر دیا، وہ جو ان کے کندھے پر کسی نے رکھ دیا تھا۔ پیچھے حیران ہو کر موڑی تو ان کا بیٹا مسکرا رہا تھا۔ مما، آپ واش روم گئے ہوئے تھے، پیچھے سے میں نے کھانا تیار کر لیا۔ اگر بیٹا تم نے اتنے جلدی کھانا کیسے بنایا؟ اماں، میں نے کھانا بنایا نہیں بلکہ بازار سے لایا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ تھکی ہوئی ہیں تو آج کھانا باہر سے منگوایا جائے۔ یہ سن کر شاکرہ بیگم مسکرانے لگی۔ ان کا بیٹا ایسا ہی تھا، ماں کا بے حد احساس کرتا۔ انہوں نے جلدی سے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ بیٹے نے شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھایا۔ اس کے بعد علی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی نماز پڑھ کر وہ باہر نکلا، اسے وہی بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے اس کو دیکھ کر ایسے بھاگا تھا جیسے اس کی موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ علی نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا پھر اس گلی میں جا کر رک گیا، مڑ کر علی کو دیکھا اور زور سے ہنستے ہوئے کہا، بہت جلد تمہارا امتحان آنے والا ہے، تم نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا وہاں سے جانے لگا۔ علی اسے پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ بوڑھا تو جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ علی پر ایک بار پھر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ کپ کپاتے ہوئے بدن کے ساتھ گھر جا پہنچا۔ بخار سے اس کی پیشانی تپ رہی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنی ماں کے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گیا اور جلدی سے بیڈ پر سو گیا تاکہ اس کی ماں پریشان نہ ہو اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس کا بیٹا پھر ڈرا ہے۔ ساری رات وہ اس ڈر کے تحت جاگتا رہا۔ 2 رضائیاں لینے کے بعد بھی اس پر کپ کپی طاری تھی۔ شاید بخار میں وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو اس کی ماں روتے ہوئے اس کا سر گود میں لے کر بیٹھی تھی اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائیاں دی اور اسے انجیکشن لگانے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شاکرہ بیگم روتے ہوئے علی کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں آج کل پریشان رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اماں مجھے کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی سردی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، آپ فکر نہ کریں۔ علی نے ماں کو تسلی دینے کے لیے کہا تھا مگر وہ خود بھی ڈرا ہوا تھا، اس لیے ماں کو نہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ 3 دن مسلسل ڈاکٹر آتا رہا مگر اس کا بخار کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سارے جسم میں زردی داری ہو چکی تھی، جیسے صدیوں کا بیمار ہو۔ شاکرہ بیگم بیٹے کی صورت دیکھتی تو ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا۔ انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بیٹے کو اس حالت میں دیکھیں گی۔ ڈاکٹروں کے علاج سے مایوس ہو کر وہ مولوی صاحب کے گھر گئی اور ان کی زوجہ کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ کہنے لگی، میں شام کے وقت اپنے شوہر کو آپ کی طرف بھیج دوں گی، یقیناً وہ کوئی حل نکال لیں گے۔ جب زلیخا بی بی نے انہیں یقین دلایا تو وہ چپ چاپ گھر چلی آئیں۔ یہاں آ کر بیٹے کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ شدت سے مولوی صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ سیدھا وہیں چلے آئیں۔ مولوی صاحب نے آتے ساتھ ہی کہہ دیا، زیادہ سے زیادہ سورۃ الرحمن پڑھ کر بیٹے کو دم کر کے پلائیں، بچہ کسی چیز سے ڈرا ہے۔ مولوی صاحب کی بات سن کر شاکرہ بیگم کو ڈر محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر مولوی صاحب وہیں بیٹھ کر قرآن کے آیات پڑھتے ہوئے علی پر دم کرنے لگے۔ عشاء کی اذان ہونے تک وہیں بیٹھے پڑھتے رہے۔ علی کی طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی۔ انہوں نے بخار کا ایک دھاگا دم کر کے دیا جو شاکرہ بیگم نے بیٹے کے گلے میں ڈال دیا اور رو رہی تھی اور مسلسل دعا کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے انہیں تسلی دی اور گھر سے چلے گئے۔ علی کو بھی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح اٹھا تو طبیعت کچھ بہتر تھی
ورنہ کل تو وہ ایسے بوجھل محسوس کر رہا تھا کہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کسی بڑی بیماری نے اسے گھیر لیا ہے اور اب وہ نہیں بچ پائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ ابھی تو ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنا باقی تھا۔